اس واقعہ کو چونکہ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ مرگٹ سے ہماری واپسی کس وقت ہوئی تھی۔ ہاں، اتنا ضرور یاد ہے کہ وہ رات بے حد ڈرونی اور خوفناک تھی۔ سرے شام ہی طوفانی ہواؤں نے پورے شہر پر جلگار کر رکھی تھی۔ سیاہ بادلوں نے آسمان پر قبضہ جما لیا تھا۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گن گرج نے ہر سمت قیامت برپا کر رکھی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اس روز دفتر سے لوٹتے ہی میں فلیٹ میں بند ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ ان دنوں میرا قیام اپنے وطن اور والدین سے دور تھا اور میں دونوں وقت ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا۔ رہنے کے لیے مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا فلیٹ کم کرائے پر مل گیا تھا جو شہر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دفتر سے واپس آ کر کچھ دیر آرام کرتا، پھر ہوٹل میں جا کر کھانا کھانا میرا روز کا معمول تھا۔ لیکن جس رات کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس رات موسم کے تیور خراب دیکھ کر مجھے فلیٹ سے باہر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ چنانچہ میں نے فلیٹ پر ہی اپنے ہاتھوں سے چائے تیار کر کے پی اور وقت گزارنے کی خاطر ایک رسالہ اٹھا کر اس کی ورق گردانی شروع کر دی۔ کھڑکی کے پردے میں نے برابر کر دیے تھے تاکہ کم سے کم بجلی کی تیز چمک سے محفوظ رہ سکوں۔ ابھی مجھے رسالے کے مطالعے میں کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ باہر سے کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں گرج اور چمک کے شور و غل کے باعث نہ پہچان سکا۔ بہرحال رسالہ بند کر کے جلدی سے اٹھ بیٹھا تو قبل اس کے کہ میں دروازے تک پہنچا، آواز دینے والے نے دروازے کو باقاعدہ پیٹنا شروع کر دیا۔ قدرتی طور پر مجھے اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ میں نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہی رہوں اور آنے والے کو کچھ دیر تک بند دروازے کے ساتھ برسر پیکار رہنے دوں، مگر اچانک مجھے اپنے دوست رام دیال کا خیال آیا۔ اس خیال سے کہ ممکن ہے وہ میری خیریت دریافت کرنے کی غرض سے آیا ہو، میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ میرا خیال غلط نہیں ثابت ہوا، باہر رام دیال ہی موجود تھا، لیکن اس کا حلیہ دیکھ کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ رام دیال کے چہرے پر بوکھلاہٹ طاری تھی، سر کے بال جنہیں وہ بڑی نفاست سے بنانے کا قائل تھا وہ جھاڑیوں کی طرح بکھرے بکھرے نظر آ رہے تھے، آنکھوں سے بے پناہ اداسی جھلک رہی تھی۔ خیریت؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ ہاں، رام دیال کی آنکھیں چھلک پڑی۔ ماتا جی کا دیہانت ہو گیا؟ نہیں۔ رام دیال کے منہ سے اس کی ماں کے انتقال کی خبر سن کر میں دنگ رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نیک خاتون جو کل تک بھلی چنگی تھی اتنی جلدی دائے اجل کو لبیک کہے گی۔ چند ثانیے تک میں سکتے کی کیفیت سے دوچار رہا، پھر جلدی سے میں نے کپڑے تبدیل کیے، فلیٹ کو تالا لگایا اور رام دیال کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ہمارے درمیان کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی۔ میں بدستور یہی سوچ رہا تھا کہ رام دیال کی والدہ اچانک کیسے مر گئی، جبکہ انہیں کوئی بیماری لاحق نہیں تھی، ان کی صحت بھی اچھی بھلی تھی اور جہاں تک میرے علم ہے انہیں کوئی ایسا غم یا فکر بھی نہیں تھا جسے موت کا باعث سمجھا جا سکتا۔ مجھے اس خبر سے شدید دھچکا لگا، ایک تو اس لیے کہ مرنے والی میرے عزیز دوست کی والدہ تھی، دوسرے یہ کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ جب بھی میں مرحومہ کے گھر جاتا وہ بڑے پیار سے پیش آتی اور دل کھول کر میری آؤبگت کرتی۔ مرحومہ نے متعدد بار مجھ سے اصرار کیا کہ فلیٹ کی رہائش ترک کر کے ان کے یہاں منتقل ہو جاؤں، لیکن میں اس پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میں مسلمان تھا اور وہ ہندو۔ رام دیال کے گھر پر قیام کرنے کی صورت میں مجھے اخلاقاً گائے وغیرہ کے گوشت سے بھی پرہیز کرنا پڑتا۔ گائے کا گوشت میری مرغوب ترین غذا تھی، چنانچہ جب بھی رام دیال جس کی ماں مجھے اپنے گھر رہنے کو کہتے میں کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر اپنا پہلو بچا لیتا، لیکن میرے کسی عذر سے ہمارے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ رام دیال کا طرز عمل میرے ساتھ ہمیشہ بہت دوستانہ اور مخلصانہ رہا۔ اس کی ماں مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی۔ ان ماں بیٹوں کے کسی بھی طرز عمل سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، لیکن ایک بات جو میں نے رام دیال کی ماں کے سلسلے میں خاص طور پر محسوس کی وہ ان کی پراسرار شخصیت تھی، وہ کہ وہ ہر طریقے سے آسودہ حال تھی اور رہن سہن سے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ انہیں کوئی مالی پریشانی لاحق نہیں۔ اس کے باوجود میں نے مرحومہ کو ہمیشہ عجیب پراسرار حالتوں میں دیکھا تھا۔ آئے دن برت روزہ رکھنا اور نئے نئے چیلے کھینچنا
آدھی راتوں کو مرگٹ جانا اور وہاں بیٹھ کر جاپ کرتے رہنا اور ہٹے گڈھے پنڈتوں اور پجاریوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنا اور راز و نیاز کرنا، یہ تمام باتیں میرے نزدیک ناقابل فہم تھی، لیکن میں نے رام دیال یس کی ماں سے اس مسئلے پر کوئی گفتگو نہیں کی اور مجھے اس کا کوئی حق بھی نہیں پہنچتا تھا کیونکہ یہ ان کا نجی معاملہ تھا۔ ایک روز مرحومہ نے میرے ساتھ بھی کچھ عجیب اور سمجھ میں نہ آنے والی باتیں کی تھی، جن کا تذکرہ میں اپنی حیرت انگیز کہانی شروع کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں۔ اس روز میں رام دیال سے ملنے اس کے گھر گیا تو وہ موجود نہیں تھا۔ میں یوں ہی کچھ دیر کے لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا تاکہ رام دیال کی ماں کو سلام کر لوں، جو ملازم کے بیان کے مطابق چند پنڈتوں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اس وقت ان کے کمرے کی طرف جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مجھے زیادہ دیر ان کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ پنڈتوں کو رخصت کر کے سیدھی میری طرف چلی آئی۔ میں نے انہیں آتا دیکھا تو اٹھ کر بڑے ادب سے سلام کیا، جس کا جواب حسب دستور شفقت بھری مسکراہٹ سے ملا۔ ہمارے درمیان کچھ دیر گھریلو باتیں ہوتی رہی، پھر اچانک رام دیال کی والدہ نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، جمیل بیٹے، میں اکثر سوچتی رہتی ہوں 125 روپے ماہوار کی تنخواہ میں تمہاری گزر بسر کیسی ہوتی ہوگی۔ بس ماتا جی، کسی نہ کسی طرح گزارا کرنا ہی پڑتا ہے، میں نے قناعت کے انداز میں جواب دیا۔ وہ تو ہے، ٹھیک ہے، پر میں چاہتی ہوں کہ تم بڑے آدمی بن جاؤ۔ اگر آپ کی دعائیں شامل حال رہیں تو ضرور بڑا آدمی بن جاؤں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جمیل بیٹے، رام دیال کی ماں اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے صوفے پر آ کر بیٹھتے ہوئے بڑی رازداری سے بولی، منش جب تک ہاتھ پاؤں نہ مارے بھگوان بھی اس کی سہانتا نہیں کرتا۔ اگر تم میری بات مانو تو کوئی ایسا راستہ تیار کرو جس سے آشائیں جلدی پوری ہو جائیں۔ کیا مجھے کوئی ایسا راستہ بتا سکتی ہیں؟ میں نے مذاق میں پوچھا۔ ہاں، مرحومہ نے منتصر جواب دیا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر میرے کچھ اور قریب آ گئی اور دبی آواز میں بولی، میں تمہیں ایسا منتر بتا سکتی ہوں جس کے پڑھنے سے تم کچھ ہی دنوں میں مالدار آدمی بن جاؤ گے۔ رام دیال کی ماں کے منہ سے منتر کا لفظ سن کر میں حیرت زدہ ہوا، لیکن اس سے پیشتر کہ میں ان کی بات کا کوئی جواب دیتا، انہوں نے دوبارہ کہا، میں نے تمہارے لیے آج ہی ایک پجاری سے بات کی ہے۔ پجاری کا کہنا ہے اگر تم دھیان لگا کر ایک منتر یاد کر لو تو اپنی تمام مشکلوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو اور تھوڑے ہی سمے میں مالدار بن سکتے ہو۔ ممکن ہے آپ اور پجاری دونوں ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن میں تعویذ گنڈوں عمل پر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا۔ میں نے رام دیال کی ماں کو ٹالنا چاہا، اگر وہ قدرت کو منظور ہوا تو سب کچھ ہو جائے گا، ورنہ ان باتوں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسے شبد زبان سے مت نکالو بیٹے، وہ تیزی سے بولی، تم ہی ابھی جنتر منتر اور دیوی دیوتاؤں کی شکتی سے واقف نہیں ہو، اس لیے ایسی باتیں کہہ رہے ہو۔ ظاہر ہے اس سلسلے میں کوئی بحث مباحثہ بے سود تھا، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ضرور ہو رہی تھی کہ رام دیال کی ماں مجھ سے اس قسم کی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ اگر واقعی کوئی منتر کچھ دنوں میں مجھے مالدار بنا سکتا تھا، انہوں نے وہ جاپ خود کیوں نہیں کیا؟ اور اس وظیفے کے لیے ضروری تھا کہ اسے کوئی مرد ہی پڑے، تو ان کا لڑکا رام دیال موجود تھا۔ میں ابھی انہی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ رام دیال کی ماں نے مجھے دوبارہ آمادہ کرنے کے لیے کہا، میں نے جس پجاری سے تمہارے لیے بات کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ تم دوسروں کے مقابلے میں انکا کو زیادہ آسانی سے قابو میں کر سکتے ہو۔ یہ انکا کس کا نام ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میں تمہیں انکا کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم سچے دل سے اس منتر کو یاد کرنے اور پڑھنے کا وچن دو اور اپنی پوتر کتاب کی سوگند کھاؤ کہ تم انکا کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ مجھے افسوس ہے ماتا جی، میں کسی منتر وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ میں نے اس پر بڑی صاف گوئی سے انکار کر دیا، پھر ان کا دل رکھنے کے لیے کہا، جو کچھ میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے مل جاتا ہے، زیادہ کی ہوس کرنا میرے حصول کے خلاف ہے۔ تمہاری مرضی۔ رام دیال کی ماں نے روکھے لہجے میں جواب دیا اور اٹھ کر اپنے صوفے پر چلی گئی۔ میں محسوس کر رہا تھا انہیں میرا جواب گراں گزرا ہے،
مجھے اس کا اندازہ مجھے ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات سے بھی ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ انکار کے بعد سے وہ مجھ سے اکھڑی اکھڑی باتیں کر رہی تھی۔ چنانچہ میں وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا اور اٹھ کر چلا آیا۔ اس واقعے کے بعد میں 3-4 روز تک رام دیال کی طرف نہیں گیا۔ جو باتیں رام دیال کی والدہ نے مجھ سے کی تھی، ان باتوں نے مجھے ان کی طرف سے مشکوک کر دیا تھا۔ 1-2 بار راستے میں اتفاقاً رام دیال سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اس نے میرے گھر نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے مصروفیت کا بہانہ کر کے ٹال دیا، لیکن 4 روز بعد رام دیال ایک دن مجھے میرے فلیٹ سے پکڑ کر زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اس کی ماں ابھی تک مجھ سے ناراض ہوگی، لیکن ایسی کوئی بات پیش نہیں آئی۔ رام دیال کی ماں نے اپنے سابقہ رویے کے مطابق بڑی شفقت بھری مسکراہٹ سے میرے اسلام کا جواب دیا اور حسب سابق میری آبوقت شروع کر دی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ بات جو ہمارے درمیان کس قدر ناچاکی کا سبب بن گئی تھی وہ رفع دفع ہو گئی۔ چنانچہ میں نے پھر رام دیال کے ہاں پہلے کی طرح آنا جانا شروع کر دیا۔ اب میں پھر اس بھیانک رات کی طرف آتا ہوں جس رات رام دیال نے مجھے اچانک اپنی ماں کی موت کی خبر سنائی تھی اور میں گنگ رہ گیا تھا۔ بہرحال جب میں رام دیال کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو وہاں روٹنا پیٹنا مچا ہوا تھا۔ کنبے کے علاوہ پڑوس کے والے بھی جمع تھے۔ میں ایک خاموش تماشائی کی طرح سب کو دیکھتا رہا۔ رام دیال کے ایک عزیز نے مشورہ دیا، اس بھیانک رات میں اٹھی اٹھانے کی بجائے اگر صبح اس کا بندوبست کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، لیکن دوسرے افراد نے اس مشورے کو قبول نہ کیا اور اسی وقت اٹھی اٹھانے پر زور دیا۔ چنانچہ جلدی تمام ضروری رسوم پوری کی گئی اور ہم لوگ مرکٹ کی طرف چل دیے۔ کسی ہندو کی موت میں شریک ہونے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ مجھے موت اور زندگی کے خوفناک کھیلوں سے ویسے بھی ہمیشہ الجھن ہوتی تھی۔ چنانچہ میں نے یہی کوشش کی کہ کسی طرح رام دیال کی نظریں بچے تو میں واپس چلا جاؤں، لیکن رام دیال تو جیسے میرے دل کی بات تاڑ گیا تھا اور وہ مجھ سے چمٹ کر رہ گیا تھا۔ غرض کہ مجھے مجبوراً اس کے ساتھ مرگٹ تک جانا پڑا جہاں چتا پہلے سے تیار تھی۔ میں نے لکڑیوں کے اس انبار پر نظر ڈالی تو مجھے بے حد خوف محسوس ہونے لگا۔ موسم کے بگڑے ہوئے تیور ہر لمحے خطرناک ہوتے جا رہے تھے۔ میں دل میں خدا سے دعائیں مانگنے لگا کہ موسلادھار بارش ہو جائے تاکہ میں رام دیال کی ماں کے جسم کو آگ کے شعلوں میں جلتا ہوا نہ دیکھ سکوں، مگر بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج کے باوجود بارش کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے مجبوراً یہ سب کچھ دیکھنا پڑا جس کا تصور آج بھی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ مرگٹ پہنچ کر رتھی کے ساتھ آنے والے پجاریوں نے پرسوز آواز میں بھجن گانا شروع کر دیا اور دوسرے افراد لاش کے کریا کرم میں مصروف ہو گئے۔ سب سے پہلے لاش کو لکڑیوں کے انبار پر رکھا گیا، پھر اس پر گھی کا پورا کنستر الٹ دیا گیا۔ اس کے بعد جب لکڑیوں کے انبار پر مٹی کا تیل چھڑکا جانے لگا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ رام دیال نے اگر میرا ہاتھ نہ تھام رکھا ہوتا تو میں یقیناً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ چتا کی بڑکتی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ پجاریوں نے می بجن کے بول حلق پھاڑ پھاڑ کر گانا شروع کر دیے تھے۔ فضا میں ہر سمت مٹی کے تیل کی بدبو اور گوشت جلنے کی چراند پھیلی ہوئی تھی۔ میری نظر اب رام دیال کی ماں کی مجبور و بے بس لاش پر جم کر رہ گئی جو شعلوں کے درمیان گری ہوئی تھی۔ چنانچہ اچانک میں نے لاش کو اکڑ کر اٹھتے دیکھا تو میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میرے پاس بچاؤ کی ایک ہی صورت رہ گئی تھی، میں سختی سے آنکھیں بند کر لوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت آنکھیں نہیں کھولی جب تک بھجن کی آوازیں بند نہیں ہوگی۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو لکڑیوں کا انبار دہتے ہوئے انگاروں میں بدل چکا تھا اور رام دیال کی ماں کی ہڈیاں تک جل بن کر راکھ ہو چکی تھی۔ مرگٹ سے واپسی پر مجھے رام دیال کے گھر جانا پڑا۔ پھر بمشکل چھٹکارا حاصل کر کے میں اپنے فلیٹ پر پہنچا۔ تھکن کے مارے میرا ایک جوڑ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ مرگٹ کا خوفناک منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ فلیٹ کو اندر سے بند کر کے میں نے جوتے اتارے، پھر روشنی گل کی، ایسا بے سدھ ہو کر پلنگ پر گرا کہ صبح تک مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہا۔
صبح میری آنکھ کھلی تو 8 بج رہے تھے، مجھے ٹھیک 9 بجے دفتر پہنچنا ہوتا تھا۔ چنانچہ میں جلدی سے اٹھا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور جلدی لباس تبدیل کیا۔ نیچے آ کر قریبی ہوٹل میں الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور آفس کی طرف چل دیا۔ میرا آفس فلیٹ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ 9 بجنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میں ٹھیک وقت پر دفتر پہنچ جاؤں گا۔ لمبے قدم بڑھاتا میں بڑے چوک کی ایک فٹ پاتھ سے گزر رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز میرے سر پر آن گری ہو۔ وہ یقیناً کوئی ہلکی پھلکی چیز ہی تھی، کوئی مڑا توڑا کاغذ یا پھر ردی کپڑے کا کوئی ٹکڑا۔ بہرحال میں نے غصے سے سر اٹھا کر فلیٹوں کی طرف دیکھا۔ میں سر جھٹک کر دوبارہ چل پڑا، لیکن ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا، مجھے ایسے لگا جیسے میرے سر پر نکیلے پنجوں والا کوئی جانور رینگ رہا ہو۔ میں ہاتھ بڑھا کر اس اندیکھی مصیبت کو پکڑنا چاہا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ 2-3 بار میں نے سر کو زور سے جھٹکا بھی دیا، لیکن بے سود۔ میں دوبارہ قدم اٹھانے لگا، کچھ دور ہی گیا تھا، پھر ایسا محسوس ہوا جیسا کوئی چھوٹا سا جانور اپنے پنجے میرے سر کی جلد میں چبو رہا ہے۔ ایک بار پھر میں نے چلا کر اپنا ہاتھ بالوں میں گھمایا، لیکن کوئی چیز میرے ہاتھوں میں نہ آ سکی، مگر پنجوں کی چبھن بدستور محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ننھے قدموں سے میرے سر کے اوپر چل رہا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سر پر قیام کر چکا ہے، کوئی چھوٹی سی شے۔ میں نے بہت ہاتھ مارے مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ البتہ مجھے اس کے جسم کی ایک حرکت اور لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلد ہی اس کے نشیب و فراز سے اندازہ کر لیا کہ وہ ایک نازک اندام لڑکی ہے، مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں عجیب کشمکش میں سے دوچار تھا۔ یہ میرا وہم ہے، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ میں حیران و ششدر تھا، میں واقعی سڑک پر چل رہا تھا اور یہ نہ خواب تھا نہ وہم۔ میرے سر پر کوئی موجود تھا، اب وہ لڑکی میرے سر پر کروٹیں لے رہی تھی۔ میرا ذہن بری طرح چکرا کر رہ گیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا محسوس کیا وہ یقیناً ایک مضحکہ خیز بات تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے میرے سر پر کوئی لڑکی ہاتھ پاؤں پھیلا کر آرام کر سکے؟ پھر وہ کیا شے تھی جس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا؟ میں بری طرح نروس ہو گیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اپنے سارے بال نوچ کھسوٹ کر پھینک دوں، لیکن سڑک وغیرہ میں کوئی ایسی حرکت شروع کر دیتا تو راہگیر مجھے پاگل سمجھتے اور میں بیٹھے بٹھائے تماشا بن جاتا۔ چند لمحے میں ساکت کھڑا دل ہی دل میں پیچھو تھاپ کھاتا رہا، پھر جلا کر دوبارہ قدم بڑھانے لگا۔ وہ شاید جو میرے سر پر قبضہ جمائے ہوئے تھی، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا۔ میں نے جلد میں ہونے والی ہلکی پھلکی چبھن کو اپنا وہم سمجھ کر ٹالنا چاہا، لیکن یہ کوشش بھی رائے گا گئی۔ بھلا میں اپنے شعور اور سانس کو کیسے جرا سکتا تھا، جو مجھے رہ کر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے سر کے اوپر ایک خوش شمائل نازک اندام اور حسین و جمیل لڑکی محو حواب ہے۔ خیر ہوگا کچھ، میں نے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی اور جلدی قدم بڑھاتا دفتر پہنچ گیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے میں نے حاضری لگائی اور اپنا کام شروع کرنے کے غرض سے جیب سے قلم نکال کر کھولا ہی تھا کہ میرے دوسرے ساتھی نے، جو پاس کے کمرے سے برآمد ہوا تھا، مجھے دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا، جمیل کب آئے ہو تم؟ بس ابھی آ کر بیٹھا ہی ہوں۔ حاضری تو نہیں لگائی تم نے؟ لگا چکا ہوں۔ کیوں؟ بہت برا ہوا، میرے ساتھی نے جواب دیا۔ اگر تم رجسٹر پر دستخط نہ کیے ہوتے تو میں تم کو یہی مشورہ دیتا کہ چپ چپاتے چھٹی کی درخواست دے کر واپس چلے جاؤ۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے مائی ڈیئر کہ صاحب 1 گھنٹے سے تم کا برابر پوچھ رہا ہے۔ آج اس کا موڈ بھی زیادہ حرام معلوم ہوتا ہے، شاید گھر سے لڑ کر آیا ہے، صبح سے آفت مچائی ہوئی ہے۔ تو کیا ہوا؟ میں بے پرواہی سے بولا، میں تو اپنے وقت پر پہنچا ہوں۔ وقت پر؟ میرے ساتھی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کہیں پینی تو نہیں شروع کر دی تم نے؟ اس وقت پورے 10 بج رہے ہیں۔ میں نے چونک کر اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی تو بدستور 9 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ ظاہر ہے میری گھڑی بند ہو گئی تھی۔ اسی گھڑی سے نظر ہٹا کر میں نے آفس کلاک پر نظر ڈالی تو خفیف سا ہو کر رہ گیا
وہاں ٹھیک 10 بج رہے تھے۔ کیا صاحب کو مجھ سے کوئی ضروری کام پیش آ گیا ہے؟ میں نے اپنے ساتھی سے دریافت کیا۔ تم خود جا کر پوچھ لو، صاحب کا حکم ہے، تم جیسے ہی آؤ تمہیں اندر بھیج دیا جائے۔ میرا ساتھی یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تو میں بڑی سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنے لگا کہ مجھے دیر کیوں ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹل پہنچا تھا، اس وقت 8:30 بجے تھے اور میری گھڑی اس وقت یقیناً چل رہی تھی۔ ناشتہ کرنے میں وہ مشکل 15 منٹ صرف ہوئے ہوں گے۔ ہوٹل سے بڑے چونک کا راستہ بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں تھا، پھر مجھے یہ 1 گھنٹے کی دیر کیسے ہو گئی؟ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر سوئی ہوئی لڑکی بیدار ہو رہی ہے۔ آپ یقین نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے میں تصور کی آنکھوں سے اسے انگڑائی لے کر اٹھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے بدن کی ایک ایک جنبش کو محسوس کیا تھا۔ کمرے میں چونکہ میں تنہا تھا اس لیے میں نے یک لخت اپنے ہاتھ کو اٹھا کر زور سے اس جگہ پر مارا جہاں پر وہ ندیدہ لڑکی آ بیٹھی تھی، لیکن پھر میں خود ہی تلملا کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیا باتیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پھٹی سے میرے سر کے دوسری طرف سے رکھ گئی ہے اور میری اس بکھلاہٹ پر زیر لب مسکرا رہی ہے۔ میں تلملا کر 2-3 بار سر کو زور زور سے جھٹکا، لیکن ننھے اور نکیلے پنجوں کی چبھن بدستور اپنی جگہ برقرار تھی۔ میرا دل چاہا کہ اپنے سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرا دوں، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچاتا چپڑاسی آ گیا۔ اس نے کہا، صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ میں آتا ہوں، میں نے ہون کاٹتے ہوئے اس چپڑاسی سے کہا۔ چپڑاسی چلا گیا تو میں نے جیب سے کنگا نکال کر اپنے بال درست کیے، پھر اچانک کنگے کو مزے کے قریب لا کر آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ مجھے اس میں کوئی خوبصورت لڑکی الجھی ہوئی نظر نہ آئی، نظر آتی بھی بھلا کیسے، جبکہ میں اب بھی یہی محسوس کر رہا تھا کہ وہ بدستور میرے سر پر پیر پھیلائے لیٹی ہوئی ہے، میری تلملاہٹ پر مسکرائے جا رہی ہے۔ اس کا یہ انداز مجھے پاگل بنایا جا رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور چہرے پر پھیلے ہوئے کربناک تاثرات کو درست کرتا ہوا اپنے افسر کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اندر داخل ہو کر میں نے صاحب کے چہرے پر نظر ڈالی تو میرا خون جیسے خشک ہو کر رہ گیا۔ میرا جو افسر تھا اس کے چہرے پر مجھے وہ تمام خطرناک علامتیں نظر آ گئی جو مجھ جیسے کسی ₹125 پانے والے معمولی کلر کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوتی ہیں۔ میں نے جلدی سے تھوک نکل کر اپنا گلا صاف کیا، پھر ڈرتے سلام کیا۔ تم، میرے باری برکم افسر نے مجھ پر نظر اٹھا کر کہرآلود نظروں سے گھورا جیسے کچا چبا جانے کے امکانات پر روشن غور کر رہا تھا۔ پھر کچھ توقف کے بعد گرا کر بولا، کس وقت دفتر میں آیا؟ سر میں ہکلا کر جواب دیا، رات میں اپنے ایک دوست کی میت میں چلا گیا تھا، اس لیے آج وقت پر نہیں آ سکا، جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ واٹ معافی؟ موٹے کرسچن نے اپنی آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، تم روزانہ دیر کرتا ہے، یہ غلط ہے سر۔ میں حضور پر تلملا کر بولا، 7 مہینے میں آج میں پہلی بار لیٹ ہوا ہوں۔ افسر سے زبان لڑاتا ہے؟ صاحب نے مجھے غسیلی نظروں سے گھورا، پھر ایک دم ہی اپنا آخری فیصلہ سنا دیا، ہم تم کو ابھی ڈسمس کرتا ہے، 1 تاریخ کو آ کر اپنا پگار لے جانا، گیٹ آؤٹ۔ میرا ذہن پہلے ہی الجھا ہوا تھا۔ صاحب نے ملازمت سے برخاست کرنے کا حکم سنایا تو میرے رہے سہے اسان بھی عطا ہو گئے۔ 125 کی ایک لڑکی کے لیے مجھے اس نئے شہر میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، یہ سب کچھ میرا دل ہی جانتا تھا۔ چنانچہ میں نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سر آج معاف کر دیں، اینا کبھی دیر نہیں ہوگی، ہم کچھ نہیں سننا مانگتا، گیٹ آؤٹ۔ دوسری بار جب صاحب نے ہونٹ سکیڑ کر نفرت برے لہجے میں مجھے دکارا تو میں ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سے مزید کوئی اور درخواست کروں۔ جس لب و لہجے میں اس نے میری معذرت کا جواب دیا وہ انتہائی تحقیر آمیز تھا۔ چنانچہ میں نے اسے دور کر دیکھا، پھر بھاگ جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا تو میرے سر پر موجود لڑکی ٹسمسانے لگی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے کانوں کے قریب منہ لا رہی ہے۔ اس کا منہ میرے کانوں کے قریب آ گیا۔ وہ پہلی بار مجھے اس کی سرگوشی صاف طور پر سنائی دی۔
اس کی سرگوشی پر میں لرز کر رہ گیا، لیکن سامنے صاحب تھا، ویسی حرکت کرتا تو اس کا پارا چڑھ جاتا۔ جب وہ کہہ رہی تھی سنو ڈرو نہیں، میز سے پیپر ویٹ اٹھا کر اپنے صاحب کے سر پر دے مارو لیکن اس وقت جب یہ آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، میرے سر پر نکیلے پنجوں کی چبھن تیز ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ نازک اندام لڑکی میری طرح تل ملا رہی ہے۔ تم ہمارا منہ کیا دیکھتا، ہم تم کو بولا گیٹ آؤٹ ہو جاؤ۔ صاحب نے مجھے کھڑا دیکھا تو چیخ کر بولا۔ میں جلا کر باہر جانا چاہا تو میرے کانوں میں پھر وہی آواز گونجی، سنو جمیل، جب تک میں تمہارے ساتھ پر موجود ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میز سے پیپر ویٹ اٹھاؤ، اس موٹے بدے آدمی کے سر پر دے مارو۔ ملازمت جانے کے صدمے اور حالات کی ستم ظریفی نے مجھے اس درجے مفلوج کر دیا تھا کہ میں کسی بات کا فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ چنانچہ جب تیسری بار وہ پرسرار آواز میرے کانوں میں ابھری، اس نے ایک بار پھر سے اس بات پر اکسایا کہ میں پیپر ویٹ اٹھا کر اپنے افسر کے سر پر دے ماروں، تو میں نے کسی نفسیاتی مریض کی طرح بڑی خاموشی سے آگے بڑھ کر بڑے صاحب کی میز سے پیپر ویٹ اٹھایا اور اس کی طرف کھینچ مارا۔ آپ یقین کریں میرا یہ عمل محض اضطراری تھا، جس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ ہوش تو مجھے اس وقت آیا جب میں نے اپنے افسر کے ساتھ سے خون بہتے دیکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا میں یہ دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا، تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آیا اور لمبے قدم اٹھاتا دفتر سے باہر نکل گیا اور کھلی سڑک پر دوڑنے لگا۔ مجھے ابھی بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا میں ایک انسان کے سر پھاڑنے کے جرم کا ارتکاب کر چکا ہوں، جو اگر مر گیا تو مجھے پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ گیٹ پر پہنچ کر میں نے جلدی اپنے منتصر سے سامان کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ فوری طور پر میں نے یہی پروگرام بنایا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، جب تک حالات میرے حق میں سازگار نہ ہوں اور دور ہی رہوں۔ میں اپنا رختے سفر باندھتا جاتا تھا اور دل میں اس پرسراب بلا کو گالیاں بکتا جاتا تھا جو میرے سر پر اس وقت بھی کھڑی غالباً میری ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب میں سارا سامان باندھ چکا، کسی سواری کے لیے نیچے جانے کا ارادہ کیا تو وہی نسوانی سرگوشی دل نشین آواز میری قوت سماعت سے کسی لہر کی طرح ٹکرائی، جس نے مجھے حالات کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے صاحب کا سر پھاڑنے پر اکسایا تھا۔ کیا ارادے ہیں جمیل صاحب، کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی بے تکلف سرگوشی ابھری۔ جہنم میں نے یوں جواب دیا جیسے سچ مچ کسی زیرو سے مخاطب ہوں۔ میرا ذہن کسی بٹی کی طرح سلگ اٹھا۔ صبح سے اب تک جو کچھ بھی مجھ پر گزری تھی، اس کی تمام تر ذمہ داری اسی شے پر عائد ہوتی تھی جس نے میری کھوپڑی پر اپنا تسلط جما رکھا تھا، اور میں چاہنے کے باوجود ابھی تک اسے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ادھر ملازمت جانے کے حال سے میرا ذہن چکرا گیا تھا۔ میں یہ بھی تسلیم کیے لیتا ہوں کہ جس وقت میرے صاحب نے میری رحم کی درخواست پر نفرت اور حقارت کا اظہار کیا، اس وقت میرا دل یہی چاہتا تھا کہ اس کا سر پھاڑ ڈالوں، لیکن یہ تمام باتیں میرے سوچنے کی حد تک محدود تھی۔ ہمیں قابل گزرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اپنی عام زندگی میں لڑائی جھگڑوں دنگا فساد سے ہمیشہ الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا ہوں، غلطی دوسروں کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں ہمیشہ درگزر کی پالیسی پر عمل کرتا ہوں۔ اپنے باس کے ساتھ جارحانہ سلوک کر گزرنے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ ساری شرارت تو اسی پرسرار وجود کی تھی جو اس وقت مجھ سے مخاطب تھی اور جس کی آواز سن کر میں بری طرح تلملا اٹھا تھا۔ سنو، کیا تم خوفزدہ ہو؟ تم اس فلیٹ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاؤ گے؟ وہی پرسرار سرگوشی پھر میرے کانوں میں گونجی۔ اس بار اس کا لہجہ قدر خشک اور تحکمانہ تھا۔ گویا اب تمہارا یہی مشورہ ہے کہ میں یہاں آرام سے بیٹھ کر پولیس کا منتظر رہوں اور اپنے بچاؤ کے بارے میں کچھ سوچنے کی بجائے موشی سے تختہ دار تک پہنچ جاؤں۔ میں نے اب اس کی موجودگی تسلیم کر لی تھی اور باقاعدہ گفتگو اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ گھبراتے کیوں ہو؟ میں نے تم سے کہا نہیں کہ جب تک میں تمہارے ساتھ موجود ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ میرے خدا میں کیا کروں؟
میں آپ ہی آپ بڑبڑاتا ہوا سر پکڑ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ پھر تلملا کر اس ندیدہ قوت سے بولا، مگر تم کون ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں تم میرا پیچھا چھوڑ دو؟ ناممکن جمیل صاحب۔ میرے کان میں پھر وہی پرسرار آواز ابھری، میں اپنی مرضی سے تمہارے سر پر آئی ہوں اور جب تک میری مرضی ہوگی رہوں گی۔ اگر تم نے رام دیال کی ماں کا کہا مان لیا ہوتا اور ہاس منتر کا جپ مکمل کر کے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا ہوتا تو پھر میں تمہارے حکم کی تابع ہوتی۔ کیا مطلب؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ رام دیال کی ماں کی گفتگو میرے ذہن میں تازہ ہوئی تو میں نے سہمی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ میرا نام انکا ہے، انکا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو آپ اس سٹوری کو کنٹینیو سننا چاہتے ہیں تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کیونکہ یہ سٹوری ابھی سالوں تک چلے گی اور ہمارا واپس سالوں تک رہے گا۔ اپنی دعا میں اپنی فیڈ بیک میں ضرور یاد کیجیے۔